सुबह के 9 बजे का वक्त था। शहर की मसरूफ सड़कों पर गाड़ियों का शोर, हॉर्न और दौड़ती भागती जिंदगी के बीच वो पहली बार उस बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुकी थी, जहां आज उसका पहला दिन था। दिल की धड़कन कुछ तेज थी, मगर चेहरे पर एक पुरएतमाद मुस्कुराहट सजी हुई थी। हल्के रंग का स्टाइलिश सूट पहने, फाइल हाथ में थामे, उसने कदम अंदर रखे। वो आफंदी साहब की इकलौती औलाद थी। आफंदी साहब एक मशहूर सियासतदान थे। नायाब आफंदी में उनकी जान बसती थी। रिसेप्शन पर अपना तारुफ देने के बाद जैसे ही उसने लिफ्ट ली, दिल में अनजाने से जज्बात की हलचल होने लगी। आज उसके करियर का पहला दिन था, लेकिन साथ ही उसके कानों में घर वालों की बातें गूंज रही थीं। बेटा, सिफारिश से जॉब मिली है, संभल कर रहना, लोग बातें करेंगे। तीसरे फ्लोर पर जैसे ही लिफ्ट रुकी, सामने अरमगान शाह का दफ्तर था। वो इस कंपनी का नौजवान मगर सख्त मिजाज बॉस माना जाता था। उसके अंदाज और उसूल सब जानते थे। डैड, आपने ये वैकेंसी उस अफंदी की बेटी को दे दी। आपको पता है ना, मेरे असूलों के खिलाफ है ये। यहाँ मेरे ऑफिस में किसी को भी सिफारिश पर जॉब नहीं मिलती। मैं इसे नहीं रख सकता। वो ऑफिस के बाहर खड़ी थी जब अंदर से आवाज आई और उसके कान से टकराई। अरमगान, तुम जानते नहीं हो, कल अफंदी साहब खुद हमारे ऑफिस चलकर आए थे। तुम्हें उनके रोब और दबदबे का नहीं पता क्या? मैं उन्हें मना नहीं कर सकता था। और बच्ची की सीवी देखो, अच्छी खासी पढ़ी लिखी है वो। तुम्हें उसे रखना ही पड़ेगा। इनकार का कोई जवाब नहीं बनता। इसफंदियार शाह थोड़ा तेज आवाज में बोले। डैड, आपको पता है ना, ये जो लोग सिफारिश पर आते हैं किसी काम के नहीं होते, दूसरों का हक भी खा जाते हैं। ये कोई अच्छा बंदा डिजर्व करता था। अरमगान मानने को तैयार ही नहीं था। उसकी सुई सिर्फ एक ही बात पर अटकी थी कि ये जॉब की हकदार नायाब अफंदी बिल्कुल भी नहीं है। जब ऑफिस का दरवाज़ा बजा, मिस, आइए अंदर। अरमगान ने फाइलों पर नज़र जमाते दरवाजे में खड़ी उस लड़की से कहा। असफन शाह ऑफिस से निकल गए। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हुई। लकड़ी की बड़ी मेज के पीछे बैठा अरमगान काले सूट में हमेशा की तरह प्रोफेशनल और रोबदार लग रहा था। उसने एक नज़र उस पर डाली, फिर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट लबों पर आ गई। तो आप है नई सेक्रेटरी? उसने कलम मेज पर रखते हुए कुर्सी से टेक लगाई। पता है, मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है। आप जैसे लोग असल एम्प्लॉयज़ की जगह ले लेते हैं, मेहनत करने वालों का हक मारकर सफारिश के सहारे आते हैं, और सच पूछें तो आप लोगों को आता कुछ नहीं होता। उसके लहजे की सख्ती ने लम्हा भर को उसे चौंका दिया, मगर उसने खुद को संभाल लिया। चेहरे पर एतमाद की हल्की सी झलक उभरी। सर, उसने मजबूत आवाज में कहा, हो सकता है मैं सिफारिश से यहाँ आई हूँ, मगर यहाँ पर साबित करना मेरा काम होगा कि मैं यहाँ किसी का हक मारने नहीं आई। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं सीरियस होकर पूरा करके दिखाऊंगी। आपको मायूस नहीं होने दूंगी। अरमगान ने उसकी बात सुनकर गहरी नज़र उस पर डाली, जैसे पहली बार किसी नए अंदाज से देख रहा हो, मगर लबों पर अब भी तंजिया मुस्कुराहट कायम थी। देखते हैं, उसने कुर्सी पर झुकते हुए कहा। यहाँ सिर्फ दावों से काम नहीं चलता, नताइज दिखाने पड़ते हैं। अरमगान ने सामने रखी फाइलों में से एक मोटी फाइल उठाकर मेज पर जोर से पटकी। ये प्रोजेक्ट कुछ महीनों से रुका हुआ है। मेरे एम्प्लॉयज़ बार बार गलतियां कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ सिर्फ सिफारिश से बैठी रहेंगी तो कान खोल के सुन ले, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो लम्हा भर के लिए रुका। उसकी तेज़ नज़रें जैसे उसका हौसला आजमा रही थीं। उसने हल्का सा सर उठाया और पुरएतमाद लहजे में बोली, सर, मुझे ये फ़ाइल दे दीजिए। मैं रात दिन लगाकर इसे मुकम्मल करूँगी और आपको ये प्रूफ करना मेरा पहला चैलेंज होगा। अरमगान ने उसे गौर से देखा, जैसे उसकी बातों में छुपे एतमाद को परख रहा हो। ठीक है, उसने आहिस्ता से कहा। अगर ये प्रोजेक्ट कल दोपहर तक मेरी मेज़ पर बेहतरीन शक्ल में ना पहुंचा तो समझें, आपका कल ही दिन आखिरी दिन होगा। उसने फाइल उसके हाथ में थमाई। वज़न ज़्यादा था, वो लड़खड़ाई, लेकिन उसके दिल का बोझ उससे भी ज़्यादा। रूम से निकलते हुए उसके कदम भारी नहीं बल्कि मज़ीद मजबूत थे। दिल में एक ही फैसला था, मैं ये प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगी। अरमगान को ये साबित करना ही होगा कि सिफारिश नहीं, मेरी मेहनत मेरी पहचान है। अरमगान अपनी कुर्सी पर टेक लगाए मुस्कुरा रहा था, मगर वो मुस्कुराहट अजीब थी, जैसे उसे यकीन हो कि वो लड़की ये सब नहीं कर पाएगी, लेकिन उसकी हिम्मत ज़रूर उसकी दिलचस्पी जगा चुकी थी। नायाब ने फाइल हाथ में उठाई तो वज़न इतना ज़्यादा था कि वो हल्का सा लड़खड़ा गई। दिल ही दिल में बड़बड़ाई,
یا اللہ، یہ فائل ہے یا شادی کے جہیز کا بکسا؟ ارمغان کے سامنے سنبھلنے کی کوشش میں اس نے فائل کو میز پر رکھنے کے بجائے زور سے پٹک دیا۔ فائل کے ساتھ ساتھ اس کا پین ہولڈر، کیلکولیٹر اور باس کی چمچماتی گھڑی بھی نیچے گر گئی۔ ارمغان نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ واہ، پہلا دن اور آفس کی توڑ پھوڑ بھی شروع۔ نایاب شرمندہ تو ہوئی مگر فوراً موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ سر، یہ تو میرا ٹیلنٹ ہے، سفارش کے ساتھ ساتھ انٹیریئر ڈیزائننگ بھی آتی ہے، آپ چاہیں تو روزانہ آفس کی ڈیکوریشن بدل دو۔ وہ دو بدو جواب دے گئی تھی۔ یہاں مذاق نہیں چلتا، صرف کام ہوتا ہے، ارمغان نے سیریس انداز میں کہا۔ نایاب نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہے سر، بس ایک سوال ہے، یہاں چائے بنانے کا آرڈر کہاں دینا ہوتا ہے؟ کیونکہ اتنی موٹی فائل کے ساتھ ایک ٹرے چائے لازمی ہونی چاہیے۔ کمرے میں دبے دبے کہے گونجے، باہر سٹاف بھی سن رہا تھا۔ ارمغان نے گہری سانس لی اور گھڑی اٹھاتے ہوئے بولا، کل دوپہر تک یہ پروجیکٹ مکمل نہ ہوا تو سمجھو کل کا دن ہی آخری دن ہے، اور اگر مکمل ہو گیا تو؟ ارمغان کو طیش آ رہا تھا۔ تو پھر چائے آپ پلائیں گے؟ نایاب فوراً بیچ میں بول پڑی۔ اب کی بار ارمغان واقعی مسکرا دیا، مگر فوراً چہرہ سخت بنا کر کرسی سے ٹیک لگا گیا۔ چلو اب کام پر لگو۔ نایاب نے فائل اٹھائی اور دل ہی دل میں سوچا، واہ بھائی نایاب، پہلے دن ہی باس کو ہنسا دیا، اب آگے دیکھو کیا گل کھلانے ہیں۔ نایاب فائل لے کر اپنے کیبن میں آئی تو کرسی پر بیٹھتے ہی اچھل گئی۔ او مائی گاڈ، یہ کرسی ہے یا جم کی ایکسرسائز مشین؟ اتنی نیچے جا رہی ہے۔ ساتھ والے کیبن میں بیٹھی سہرین نے ہنسی دبائی۔ میم، آپ کو بس لیور اوپر کرنا ہے۔ نایاب نے لیور کھینچا تو کرسی یکدم اتنی اوپر اچھلی کہ اس کا ماتھا سیدھا ٹیبل کے شیشے سے ٹکرایا۔ آؤ، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ سر کی بددعا ہے لگتا ہے۔ آفس کے دو لڑکے زور سے ہنسنے لگے۔ ایک نے آہستہ کہا، یہی ہے افندی صاحب کی بیٹی، لگتا ہے آج سے کمپنی میں انٹرٹینمنٹ فری ملے گا۔ جی بالکل، آپ کو کبھی ٹی وی سبسکرپشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، روزانہ میری لائیو پرفارمنس دیکھنے کو ملے گی۔ نایاب نے سن لیا اور فوراً بولی۔ سارا سٹاف ہنس پڑا۔ پہلے دن ہی اسے یہاں باتیں سننے کو مل رہی تھیں، اس لیے وہ محنت سے کام کرنے لگی۔ وہ یہ ثابت کر دینا چاہتی تھی کہ وہ اس جاب کی حقدار ہے، اس لیے رات گئے کام میں لگی رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ آفس کی ہر لائٹ بجھ چکی تھی، سوائے اس کمرے کے جہاں نایاب بیٹھی تھی۔ ٹیبل پر کاغذات بکھرے ہوئے تھے، لیپ ٹاپ کی اسکرین پر رپورٹس کھلی ہوئی تھیں اور اس کی آنکھوں میں نیند اور تھکن صاف چھلک رہی تھی۔ دروازہ آہستگی سے کھلا۔ ارمغان شاہ ہلکے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں سیدھی نایاب پر گئیں، جو بال کھولے ایک ہاتھ سے کنپٹی سہلائے اور دوسرے ہاتھ سے ٹائپنگ کر رہی تھی۔ اس کی پلکیں بھاری تھیں، مگر ہاتھ مسلسل چل رہا تھا۔ ارمغان کچھ دیر دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کو وہی طنزیہ مسکراہٹ آئی، مگر فوراً آنکھوں میں نرمی اتر آئی۔ شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اسے سفارش والی لڑکی نہیں بلکہ ایک جفاکش محنتی ملازم کے روپ میں دیکھا، مگر اس نے کچھ کہے بغیر خاموشی سے پلٹ کر کمرہ چھوڑ دیا۔ نایاب کو جیسے اندازہ ہوا کہ وہ چلا گیا، وہ سارا کام چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تھک کر پیچھے کو جھکی۔ یا اللہ، یہ پروجیکٹ تو مجھے کھا جائے گا، اس نے خود سے کہا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ اٹھ کر آفس کے سٹاف روم میں گئی۔ وہاں ایک جونیئر لڑکا حمزہ ڈیسک پر سو رہا تھا۔ نایاب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حمزہ، ایک کام ہے۔ وہ آنکھ ملتے ہوئے سیدھا ہوا۔ جی میم۔ نایاب نے میز پر رکھی بھاری فائل اس کی طرف سرکائی۔ یہ پروجیکٹ تم آج رات مکمل کر دو، جتنا بھی ٹائم لگے مجھے پرواہ نہیں، صبح یہ بالکل تیار حالت میں چاہیے۔ بدلے میں اس نے پرس کھولا اور نوٹ اس کے سامنے رکھ دیے۔ تمہیں پورے پیسے ملیں گے۔ حمزہ پہلے تو گھبرا گیا۔ میم، یہ تو باس کا اسپیشل پروجیکٹ ہے، اگر پتہ چل گیا تو میری نوکری۔ نایاب نے جلدی سے بیچ میں بات کاٹی۔ کچھ پتہ نہیں چلے گا، میں صرف چاہتی ہوں کل صبح باس کو یہ پروجیکٹ بہترین شکل میں ملے، باقی فکر مت کرو، سب ذمہ داری میری ہوگی۔ حمزہ نے کچھ لمحے سوچا اور پھر نوٹ دیکھ کر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے میم، آپ بے فکر رہیں، صبح تک یہ کام مکمل ہوگا۔ نایاب نے سکون کی سانس لی۔ گڈ، تو میں جا رہی ہوں۔ وہ بیگ اٹھا کر آفس سے نکل گئی۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی اور دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ کام ہو گیا، صبح سب ٹھیک ہوگا۔
वो इस बात से बेखबर थी कि ये सब किसी ने देखा था। अगली सुबह जब वो ऑफिस पहुंची तो सीधा अपने कैबिन की तरफ गई। हमजा वहीं बैठा था, फाइल सामने रखी थी। मैम, प्रोजेक्ट तैयार है, उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। नायाब की आंखें चमक उठीं। उसने फाइल पलटी, सब कुछ मुकम्मल तरतीब से और प्रोफेशनल तरीके से तैयार था। उसने फौरन पर्स से तयशुदा पैसे निकाले और हमजा के हाथ पर रख दिए। ग्रेट जॉब हमजा, उसने मुतमईन लहजे में कहा। अब ये फाइल मेरे बॉस की मेज़ पर जाएगी और कल का वादा पूरा हो जाएगा। उस लम्हे उसके दिल में अजीब सा फख्र भी था और कहीं न कहीं एक छोटा सा डर भी कि अगर अरमगान को ये सब पता चल गया तो। पर उसने सोच झटक दी। नायाब मुस्कुराहट के साथ फाइल मजबूती से थामे अरमगान के कमरे की तरफ कदम बढ़ा गई। उसके कदम मजबूत थे, अंदर का डर छुपाने की कोशिश थी, मगर चेहरे पर एतमाद नुमाया था। दरवाज़ा खटखटाया तो अरमगान ने बिल्कुल वैसे ही नज़र उठाकर देखा जैसे पहले रोज़ देखा था, मगर इसकी आंखों में अब तजस्सुस भी था। नायाब ने बगैर किसी हिचकिचाहट के फाइल मेज़ पर रखी। सर, ये आपके लिए, मैंने ये कल दोपहर तक आपको देने का वादा किया था, और बड़ी कॉन्फिडेंस से बोली। अरमगान ने फाइल आहिस्ता से खोली। सफ़हात पलटे, नोट्स किए हुए डिज़ाइन, रिपोर्ट्स, आदादो शुमार, हर चीज़ तरतीब में थी। उसके लबों पर पहला लम्हा खामोशी का साया रहा, फिर एक मुख्तसर सा झुकाव, जैसे कोई तासुर अंदर खुल रहा हो, मगर फौरन उसकी आवाज़ में वही कड़वाहट आ गई। तुमने अच्छा काम करवाया है, उसने सर्द लहजे में कहा, और अगर ये वाकई तुम्हारा काम होता तो मैं इज्जत दूंगा। नायाब की सांस एक लम्हे के लिए रुक गई। उसने उम्मीद भरी निगाह उठाई, मगर अरमगान ने कुर्सी के बटन दबाए और ऑफिस में पब्लिक इंटरकॉम पर कॉल लगा दी। तमाम स्टाफ कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाएं फौरन। कुछ ही मिनटों में कॉन्फ्रेंस रूम भर गया। अज़फन साहब, सहरीन, हमजा और बाकी सब। नायाब का दिल तेज़ धड़क रहा था, मगर वो बाज न आई। अरमगान ने प्रोजेक्ट की फाइल टेबल पर रखते हुए कहा, नायाब, तुम यहाँ आकर क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना। वो अपने आप पर काबू पाते हुए खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ कम मगर पुरअज़्म निकली। सर जी हाँ, वो बोल ही रही थी कि अरमगान ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। एक स्क्रीन नुमा डिवाइस दबाई गई और स्क्रीन पर कंट्रोल से एक वीडियो चल उठी। स्क्रीन पर वही रात का मंजर दिखाई दिया। ऑफिस की कम रोशनी, हमजा का डेस्क, नायाब का पर्स और वाज़े कैमरे की आंख ने सब कुछ कैद कर लिया था। नायाब का पर्स खोलना, नोट निकालकर हमजा के हवाले करना, हमजा का फाइल पर काम करते हुए नजर आना। वीडियो वाज़े थी, नायाब पैसे दे रही थी और हमजा मेहनत करके फाइल मुकम्मल कर रहा था। सब हैरत से ये वीडियो देख रहे थे। कॉन्फ्रेंस रूम में खामोशी ने सांस रोक ली। नायाब का रंग उतर गया, उसकी उंगलियां कांप गईं। असफन साहब के चेहरे पर धीमे गुस्से की लकीरें उभर आईं। अरमगान ने वीडियो बंद करते हुए सादा मगर ठंडे लहजे में कहा, यही वो वजह है कि मैं सिफारिश वालों को यहाँ रखना पसंद नहीं करता। तुमने बिल्कुल वही कर दिखाया जिसका ख्याल मुझे था। दावे, फरेब और दूसरों की मेहनत को अपनी पहचान बना लेना। नायाब ने एक पल के लिए सबकी तरफ देखा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर उसमें अब भी मुकावमत की झलक थी। सर मैंने, वो बोली, मगर अरमगान ने बात काट कर कहा, रुक जाओ, तुमने मुझे साबित कर दिया कि तुम वही हो जिसका मैंने खदशा किया। असफन साहब आगे बढ़कर बोले, ये सिर्फ कंपनी की साख का मामला नहीं, ये इम्प्लीमेंटेशन का मामला है। अगर क्लाइंट को मालूम पड़ जाता तो। उन्होंने जुमला मुकम्मल न किया, मगर इख्तार वाजिल था। नायाब की आंखों में आंसू चमकने लगे, मगर वो जमीन पर टिकी रही। फिर उसने आहिस्तगी से कहा, सर, मेरा इरादा आपको धोखा देना नहीं था। मैंने सिर्फ ये यकीनी बनाया कि आपको बेहतरीन नतीजा मिले। मैंने जिम्मेदारी ली, मैंने प्रोजेक्ट मुकम्मल करवाया। अरमगान ने एक लंबी सांस ली और निगाह नायाब पर जमाई। जिम्मेदारी लेना और दूसरे की मेहनत के बदले पैसा देना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तुमने इंतखाब किया कि तुम सच्चाई छुपाओगी, और सच्चाई जब रोशनी में आती है तो एतमाद टूट जाता है। वो लम्हा बहुत सख्त था। अरमगान की आवाज़ में मलामत थी, मगर उसके लफ्ज़ों के पीछे थोड़ी सी मायूसी भी छुपी हुई थी। वो मायूसी जो एक ऐसे प्रोफेशनल से आती है जो तवक्को रखता था। नायाब के अंदर कुछ टूटता महसूस हुआ, मगर वो खामोशी से खड़ी रही, जैसे फैसला कर रही हो कि वो जवाब दे या नहीं। अरमगान ने कुर्सी से उठकर कहा, आज तुमने अपने लिए एक सबक लिख दिया है।
یہ دفتر اور یہ ٹیم صرف دکھاوے اور شارٹ کٹس برداشت نہیں کرتی. تمہارا جو اگلا قدم ہوگا وہ تمہاری اصل پہچان بتائے گا. کانفرنس روم کے سب لوگ ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. کچھ ہمدردی میں، کچھ تعجب میں. نایاب نے اپنی انگلیوں سے فائل مضبوطی سے پکڑی. آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس کی آواز جو نکلی وہ کمزور نہ تھی. سر، میں اپنی غلطی مانتی ہوں، مگر میں یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ میں محنت کر سکتی ہوں، اپنے طریقے سے نہیں، آپ کے اصولوں کے مطابق. پر یہ بھی تو غلط ہے جو پروجیکٹ آپ لوگ کچھ مہینے سے نہیں کر سکے وہ آپ نے ایک دن کی آئی سیکرٹری کو دے دیا. اتنی جلدی تو میں نہیں کر سکتی تھی. ارمغان خاموش رہا. پھر بجھے ہوئے لہجے میں بولا، کل سے پہلے تک میرے پاس ثبوت کے ساتھ آؤ. اگر تم نے واقعی سچائی کے ساتھ کام کیا بغیر کسی شارٹ کٹ کے تو میں تمہیں دوبارہ موقع دے سکتا ہوں. نایاب نے سر ہلایا. کانفرنس روم کے باہر نکلتے ہوئے ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی، ٹھنڈی مگر صاف. اندر کی دنیا الٹ پلٹ گئی تھی. شکوک، پچھتاوا اور ایک جلتی ہوئی خواہش کہ وہ خود کو بدل کر دکھا دے. رات کے 10 بج رہے تھے. افندی ہاؤس میں ہر طرف سکون پھیلا ہوا تھا، مگر ڈرائنگ روم میں ہلکی ہلکی روشنی جل رہی تھی. نایاب صوفے پر بیٹھی تھی، سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا اور فائلوں کا ڈھیر رکھا تھا. اس کی آنکھوں میں تھکن تھی، مگر چہرے پر ضد کی پرچھائیاں بھی. آفس میں شروع کے 2 دن ہی اس کے اتنے برے گزرے تھے. دروازہ کھلا تو اس کی ماں اندر آئیں، ریشمی دوپٹہ کندھے پر ڈالا ہوا. بیٹا، ابھی تک جاگ رہی ہو؟ کل صبح پھر آفس بھی جانا ہے. نایاب نے مسکرا کر جواب دیا، ماما ابھی یہ رپورٹس پوری کرنی ہے، کل باس کو دینی ہے. اگر یہ موقع ضائع ہو گیا تو سب لوگ یہی کہیں گے کہ نایاب افندی سب سفارش پر آئی ہے. وہ کام کرتے ہوئے بولی، بیٹا دنیا باتیں کرتی ہی رہتی ہیں، تمہیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تمہارے بابا کے نام کی وجہ سے ہی سب دروازے کھلتے ہیں. ناہید بیگم نے آہ بھری اور اس کے پاس بیٹھ گئیں. ماما، میں چاہتی ہوں ایک دن لوگ مجھے میرے نام سے پہچانیں، بابا کے نام سے نہیں. لوگ یہ نہ کہیں دیکھو آفندی صاحب کی بیٹی جا رہی ہے، لوگ کہیں وہ دیکھو مس نایاب آفندی ہے. نایاب کی نظریں نرم ہوئیں مگر لہجہ مضبوط تھا. اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. آفندی صاحب خود اندر آئے، شفیق مگر رعبدار شخصیت. ان کے چہرے پر بیٹی کے لیے فخر اور تھوڑی سی سختی دونوں جھلک رہی تھی. کیا چل رہا ہے نایاب؟ ابھی تک پڑھائی کے زمانے کی طرح جاگ رہی ہو؟ اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کہو تو کل چلوں تمہارے ساتھ آفس؟ وہ بھی ساتھ ہی بیٹھ گئے. نایاب نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ فائل اٹھائی. بابا، یہ پروجیکٹ کل جمع کروانا ہے. باس نے چیلنج دیا ہے کہ اگر یہ نہیں کیا تو کل میرا آخری دن ہوگا. افندی صاحب کرسی پر بیٹھتے ہوئے گہری سانس لینے لگے. دیکھو بیٹا، یہ سب تمہاری ضد ہے. میں نے چاہا کہ تمہیں آسانی سے سب کچھ ملے، مگر تم کہتی ہو کہ خود کماؤ گی، خود دکھاؤ گی. ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا اگر کبھی ہارنے لگی تو تمہارے بابا تمہیں گرنے نہیں دیں گے. وہ اس کو تسلی دینے لگے. بابا، یہی تو میرا خواب ہے کہ آپ کو مجھ پر فخر ہو، نہ کہ ترس. نایاب نے ان کے ہاتھ تھام لیے. آفندی صاحب کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی. انہوں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا. میری بیٹی نایاب ہے، سچ میں نایاب. ماحول جذباتی سا ہو گیا. نایاب نے لیپ ٹاپ دوبارہ کھولا اور سر جھکا کر کام میں لگ گئی، مگر اب اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا. گھر والوں کی محبت اور اعتماد اس کے لیے سب سے بڑی طاقت بن گئی تھی. اگلے دن شام کو جب نایاب آفس سے واپس آئی تو ڈرائنگ روم میں اس کا کزن احمد بیٹھا تھا. احمد ہمیشہ ہنسی مذاق میں بات کرتا، مگر کبھی کبھی حد سے زیادہ سنجیدہ بھی ہو جاتا. اس کے ہاتھ میں اخبار تھا اور وہ بڑے غور سے کاروباری خبریں پڑھنے کا ڈرامہ کر رہا تھا. نایاب نے پرس ایک طرف رکھا اور تھکن سے صوفے پر گر گئی. اوہ، آج تو پورا دن جیسے جنگ لڑ کے آئی ہوں. احمد نے فوراً اخبار ایک طرف پھینکا اور مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں جنگ ہی تو ہے، اور وہ بھی ارمغان شاہ جیسے باس کے ساتھ. اس نے طنزیہ انداز میں کہا، یار یہ بندہ ہے یا جلاد؟ سنا ہے کہ اس کے آفس میں لوگ ہنس بھی نہیں سکتے، پتھر کا مجسمہ بنا دیتا ہے سب کو. احمد نے یہی سن رکھا تھا.
وہ نایاب کا دوست بھی تھا۔ احمد، تمہیں پتا ہے نا کہ وہ میرے باس ہیں، کم از کم میرے سامنے ان کی برائی تو نہ کرو۔ نایاب نے اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ ارے واہ، بی بی نایاب، ابھی کچھ ہی دن تو ہوئے ہیں اور تم باس کی وکیل بن گئی ہو۔ لگتا ہے سفارش سے زیادہ امپریس ہو گئی ہو ان کے روب سے۔ احمد نے ہنس کر کہا، روب نہیں، ڈسپلن ہے۔ وہ سخت ضرور ہے مگر کم از کم سب کے سامنے ایماندار ہیں، کسی کو ناجائز فائدہ نہیں دیتے۔ نایاب نے فوراً تیز لہجے میں جواب دیا، ایماندار؟ اچھا، دنیا کے سب سے بڑے خود غرض لوگ ہی ایمانداری کے نام پر دوسروں کو رلاتے ہیں۔ دیکھ لینا، تمہارا وہ ارمغان شاہ تمہیں ایک دن رلا کر ہی دم لے گا۔ احمد نے قہقہا لگایا اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ چلو مان لیا وہ سخت ہیں، لیکن میں اس کی نظروں میں اپنی محنت سی جگہ بناؤں گی۔ وہ دن دور نہیں جب اسے کہنا پڑے گا کہ نایاب صرف سفارش سے نہیں آئی، اپنی محنت سے آئی ہے۔ نایاب نے گہری سانس لی اور پرسکون لہجے میں کہا، اللہ کرے تمہارا یہ خواب سچ ہو، ورنہ میں تو ابھی سے شرط لگا سکتا ہوں کہ ارمغان شاہ ایک دن تمہیں نوکری سے نکال باہر کرے گا۔ احمد نے گردن ہلاتے ہوئے طنز کیا۔ نایاب نے چائے کا گھونٹ لیا اور ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آئی۔ پھر دیکھ لینا احمد، اس دن میں تمہارے سامنے کہوں گی تم غلط تھے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، لیکن نایاب کی آنکھوں میں ضد اور چمک احمد کو بھی حیران کر گئی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ آفس کے دن بھر کے کام کے بعد ارمغان اپنی سیاہ گاڑی میں بیٹھا شہر کے پوش ریسٹورانٹ کی طرف جا رہا تھا۔ یہ اس کا معمول تھا کہ ہفتے میں ایک بار اپنے قریبی دوست فراز سے ملاقات کرتا۔ فراز بزنس میں اس کا پرانا ساتھی اور دل کا رازدار بھی تھا۔ ریسٹورانٹ کی اوپری منزل پر دونوں کی ہمیشہ کی ریزرو ٹیبل تھی۔ فراز پہلی سے موجود تھا، سگریٹ کی دھوئیں میں گم، گہری سوچ میں ڈوبا ہوا۔ ارمغان کو دیکھ کر اس نے مسکرا کر سگریٹ ایش ٹرے میں بجھا دیا۔ آہاں، آج تو جناب باس صاحب بڑے تھکے تھکے لگ رہے ہیں۔ فراز نے چائے کا کپ ارمغان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ارمغان نے کپ تھاما اور کرسی پر ٹیک لگا دی۔ تھکاوٹ سے زیادہ جھنجھلاہٹ ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ وجہ؟ کمپنی کا کوئی نیا پروجیکٹ یا پھر کوئی نیا ملازم؟ فراز نے بھویں اٹھا کر پوچھا۔ ارمغان کے لبوں پر ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں، نیا ملازم بلکہ ملازمہ۔ فراز چونکا۔ اوہ، لڑکی؟ اور تمہارے لہجے سے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ ارمغان نے گہری سانس لی اور میز پر رکھے چمچ سے کھیلنے لگا۔ آفندی صاحب کی بیٹی نایاب آفندی سفارش سے آئی ہے، اور تم جانتے ہو مجھے سفارش والوں سے کتنی نفرت ہے۔ فراز نے قہقہا لگایا۔ اور تمہاری قسمت بھی دیکھو، سیدھا تمہارے ہی آفس میں اتاری گئی۔ ارمغان نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ پہلے دن ہی دعوے کرنے لگی کہ میں ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ سفارش نہیں، محنت میری پہچان ہوگی۔ فراز نے دلچسپی سے جھک کر کہا، اور تمہیں یقین آیا؟ ارمغان نے ہلکی سی ہنسی لی، مگر آنکھوں میں کچھ اور ہی تھا۔ یقین اس پر نہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے، اس میں حوصلہ ہے اور مزاح بھی۔ فراز نے فوراً پکڑ لیا۔ مزاح؟ مطلب وہ تمہیں ہنسا بھی گئی؟ کمال ہے یار، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ارمغان نے نظریں ہٹا کر کھڑکی سے باہر دیکھا جیسے خود سے لڑ رہا ہو۔ ہاں، پہلے دن ہی آفس میں ایسا حال کر دیا کہ سب ہنسنے لگے، پھر بھی وہ ڈٹی رہی۔ فراز نے مسکرا کر سر ہلایا۔ تو مطلب یہ کہ وہ تمہارے اصولوں کو چیلنج کر رہی ہے۔ ارمغان نے خاموشی سے چائے کا گھونٹ لیا۔ لمحہ بھر بعد اس نے دھیمی آواز میں کہا، چیلنج ہی تو ہے، اور شاید مجھے ایسے ہی کسی چیلنج کی ضرورت بھی تھی۔ فراز نے معنی خیز انداز میں اسے دیکھا۔ اچھا، یہ تو بڑی خبر ہے۔ ارمغان شاہ کو پہلی بار کسی لڑکی کے بارے میں اتنے جملے بولتے سن رہا ہوں۔ لگتا ہے کہ سفارش والی نایاب تمہارے اندر کہیں کوئی ہلچل پیدا کر گئی ہے۔ ارمغان نے فوراً چہرہ سخت کر لیا۔ فراز، وہ بس ایک سیکرٹری ہے، اس کی حیثیت اتنی ہے، اور یاد رکھو میں کبھی بھی سفارش والوں پر بھروسہ نہیں کرتا۔ فراز نے ہنس کر کہا، ہاں تمہیں بھروسہ نہ ہو، مگر میں جان گیا ہوں کہ وہ لڑکی تمہارے دماغ میں جگہ بنا چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دل میں بھی جگہ بنا پاتی ہے یا نہیں۔
ارمغان نے کوئی جواب نہ دیا، بس کھڑکی کے باہر اندھیری سڑکوں پر نظریں جما دی۔ دل ہی دل میں مگر فراز کی بات کہیں نہ کہیں سچ لگ رہی تھی۔ نایاب واقعی اس کے اصولوں کو ہلا رہی تھی۔ اگلے دن آفس کا ماحول کچھ مختلف تھا۔ کانفرنس روم میں سب کالیگز اپنی اپنی فائلز اور لیپ ٹاپ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ میز کے سرے پر ارمغان ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور خاموش باقی سب کو دیکھ رہا تھا۔ نایاب کو ایک دن پہلے ایک مشکل سا ٹاسک دیا گیا تھا، جس کے بارے میں سب یہی سوچ رہے تھے کہ وہ شاید وقت پر مکمل نہ کر سکے۔ لیکن جیسے ہی پروجیکٹر آن ہوا، نایاب پر اعتماد انداز میں کھڑی ہوئی اور اپنی پریزنٹیشن شروع کر دی۔ جی سر، یہ وہ رپورٹس ہے جو آپ نے کل مجھے دی تھی۔ میں نے پچھلے ڈیٹا کو ری آرگنائز کر کے نئے انالیسس کے ساتھ کمپلیٹ کر دیا ہے۔ پہلے ہی سلائیڈ پر کمرے میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ سب حیران تھے کہ پہلی بار سفارش پر آئی ہوئی لڑکی نے اتنا اچھا کام کس طرح کر دکھایا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ ضرور تھی، مگر الفاظ میں اعتماد تھا۔ ارمغان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، لیکن چہرے پر کوئی تاثر نہ آنے دیا۔ واہ نایاب، یہ تو کمال ہے، میں نے نہیں سوچا تھا تم اتنا جلدی کر لو گی۔ پریزنٹیشن ختم ہوتے ہی سہرین نے آہستہ سے کہا، میں نے کہا تھا نا، سفارش ہو یا نہ ہو کام آنا چاہیے۔ نایاب نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ پورا کمرہ تالیاں بجانے لگا۔ نایاب کا دل خوشی سے بھر گیا، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ یہ اس کی پہلی کامیابی تھی اور وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ ارمغان بھی مان لے کہ وہ کسی سفارش کی مرہون منت نہیں۔ لیکن انف! ارمغان کی بھاری آواز نے ماحول کو ایک دم سنجیدہ کر دیا۔ سب خاموش ہو گئے۔ وہ آہستگی سے کرسی سے اٹھا اور نایاب کے قریب آیا۔ اس کی آنکھیں سیدھی اس کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں۔ اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے مس نایاب۔ یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں تھا، ایک عام سا ٹاسک تھا جو کوئی بھی کر سکتا تھا۔ نایاب کا دل ایک پل کو جیسے رک سا گیا۔ خوشی کے غبارے سے ساری ہوا نکل گئی۔ وہ چند لمحے چپ کھڑی رہی، پھر دھیرے سے بولی، جی سر، مگر کم از کم یہ تو ثابت ہوا کہ میں کر سکتی ہوں۔ کمرے میں ایک ہلکی سی سرگوشی دوڑ گئی۔ ارمغان کی نظریں لمحہ بھر کے لیے بدلیں، کچھ سختی، کچھ حیرت اور کہیں نہ کہیں ہلکی سی تسلیم، مگر اس نے فوراً رخ موڑ لیا۔ اپنی سیٹ پر جا کے بیٹھ جائیے، اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا اور باقی ٹیم کو اشارہ کیا۔ میٹنگ جاری رکھو۔ نایاب خاموشی سے اپنی جگہ پر جا بیٹھی، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اب بھی تھی۔ یہ اس کے لیے جیت تھی، چاہے ارمغان مانے یا نہ مانے۔ دوپہر کا وقت تھا، آفس میں زیادہ تر لوگ لنچ کے لیے جا چکے تھے، مگر نایاب اپنی میز پر جھکی ہوئی ایک فائل کے نوٹس بنا رہی تھی۔ اس کی باریک انگلیاں قلم کے ساتھ کاغذ پر تیزی سے چل رہی تھیں۔ کبھی وہ ہلکے سے بالوں کی لٹ کان کے پیچھے کرتی تو کبھی اپنی آنکھیں سکیڑ کر کچھ پڑھنے کی کوشش کرتی۔ ارمغان اپنی کرسی پر ٹیک لگائے فائل دیکھنے کے بہانے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پہلے پہل اس نے سوچا شاید یہ محض تجسس ہے کہ نئی لڑکی کس قدر ذمہ داری سے کام کر رہی ہے، مگر لمحہ بلمحہ اس کی نظریں خود بخود اس پر ٹھہرنے لگیں۔ سر، یہ پوائنٹ آپ چاہیں تو میں الگ پریزنٹیشن سلائیڈ میں ڈال دوں؟ نایاب نے اچانک سر اٹھا کر سوال کیا۔ ہاں، بہتر ہے۔ ارمغان چونک گیا، جیسے سوچوں سے واپس آیا ہو۔ اس نے گلا کھنکارا اور سنجیدگی سے کہا۔ نایاب نے پھر نظریں جھکا لیں اور وہ دوبارہ مصروف ہو گئی۔ مگر ارمغان کا دل عجیب سا بے چین تھا۔ کبھی اس کے چہرے پر پڑتی روشنی کو دیکھتا، کبھی اس کے ہونٹوں کی بے ساختہ مسکراہٹ کو۔ اسے پہلی بار لگا کہ یہ لڑکی عام نہیں ہے، جبکہ نایاب ارمغان کی نظروں سے بے خبر کام میں مصروف تھی۔ آفس کی خاموش فضا میں صرف قلم چلنے کی آواز تھی اور ایک انکہی کشش جو دونوں کے بیچ آہستہ آہستہ بن رہی تھی۔ اگلے دن نایاب حسب معمول جلدی آفس پہنچی۔ وہ اپنے کاغذات کو ترتیب دے رہی تھی جب اس نے محسوس کیا کہ ارمغان اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کے بیچ بیچ میں اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ پہلے اس نے نظر انداز کیا، مگر یہ بار بار ہونے لگا۔ کبھی وہ اس کے لکھنے کے انداز کو دیکھ رہا ہوتا، کبھی اس کی ہلکی مسکراہٹ والے چہرے کو۔ یہ مجھے ہی لگ رہا ہے یا واقعی سر کی نظریں مجھ پر زیادہ رک جاتی ہیں؟ نایاب نے اندر ہی اندر الجھ کر اپنے دل سے کہا۔ وہ پانی کا گلاس بھرنے کے بہانے اٹھی
जैसे ही वापस आई उसने अचानक देखा कि अरमगान बिल्कुल सीधा उसकी तरफ देख रहा था। नायाब घबराकर फौरन अपनी कुर्सी पर बैठ गई और जल्दी जल्दी फाइल्स खोलने लगी। उसके कान सुर्ख हो गए थे और दिल की धड़कन फिर से बेतरतीब थी। काम पर ध्यान दो, मुझे घूरने की जरूरत नहीं है, अरमगान ने खुद को संभालते हुए खुश्क लहजे में कहा। नायाब ने ऐसे देखा जैसे कहना चाह रही हो, सर घूर तो मुझे आप रहे थे, मैं नहीं, पर अल्फाज हलक में ही रह गए। जी सर, नायाब ने नजरें झुकाकर आहिस्ता से जवाब दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रही थी कि घबराहट का सबब ये आंखों की खामोश गुफ्तगू है जिसे वो अल्फाज में ढाल ही नहीं पा रही। अरमगान अपनी ये कैफियत समझ नहीं पा रहा था। शायद उसका नायाब को देखने का नजरिया बदल गया था जो वो उसे अच्छी लग रही थी। आज वो पिंक कलर के ड्रेस में थी, सीधे लंबे खुले बाल और बड़ी बड़ी आंखें न जाने क्यों अरमगान को अपनी तरफ खींच रही थी। लंच के वक्त नायाब अपनी मेज पर बैठी नोट्स बना रही थी। बाकी सब लोग कैफेटेरिया जा चुके थे। हमजा हाथ में चॉकलेट बार लिए आया और उसकी मेज पर रख दिया। ये लीजिए, आपके लिए। नायाब ने चौंक कर उसे देखा। मेरे लिए? क्यों? हमजा हंसते हुए बोला, पहले दिन से देख रहा हूँ आप इतनी मेहनत करती हैं कि लगता है किताबों के साथ ही सो जाती हैं। थोड़ा सा मीठा खा लें वरना सूख कर पतली सी पेंसिल बन जाएंगे। नायाब बेसाख्ता हंसती। उसकी हंसी की गूंज ऑफिस की खामोशी में साफ सुनाई दी। इतने में अरमगान अपने कैबिन से बाहर निकला। उसकी नज़रें सीधी नायाब और हमजा पर जा ठहरी। नायाब के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट और हमजा के अंदाज ने जाने क्यों दिल में एक नागवार सी खलिश जगा दी। हमजा? अरमगान की आवाज़ में रवायती संजीदगी से ज़रा ज़्यादा सख्ती थी। मीटिंग की फ़ाइल तैयार है या अभी भी चॉकलेट बांटने का प्रोग्राम है? हमजा ने हल्का सा गर्दन खुजाई और मुस्कुराते हुए कहा, जी सर, बस अभी लेकर आता हूँ। नायाब ने फौरन फाइल पर नजरें जमा लें, लेकिन दिल ही दिल में सोच रही थी कि सर का लहजा इतना कड़वा क्यों लगा। अरमगान अपने कमरे में वापस गया, मगर अंदर से अजीब सा इस्तराब उसके वजूद में फैल चुका था। शाम के वक्त ऑफिस में खामोशी थी। ज्यादातर स्टाफ जा चुका था, सिर्फ नायाब फाइल्स को तरतीब दे रही थी। हमजा भी बाहर जा चुका था। अचानक अरमगान के कैबिन का दरवाज़ा खुला और उसने संजीदगी मगर दबी हुई बेचैनी के साथ कहा, नायाब ज़रा 1 मिनट आइए। नायाब चौंक कर उठी और फाइल हाथ में लेकर उसके कमरे में दाखिल हुई। अरमगान कुर्सी से उठकर खिड़की के करीब खड़ा था। कुछ लम्हे खामोश रहा, जैसे अल्फाज तलाश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, अब से तुम मुझे हमजा के साथ हंसते बात करते नजर नहीं आओ। यहाँ आप काम करने आती हैं, बातें बनाने नहीं। नायाब के तकम जैसे जमीन पर जम गए। सर? उसकी आवाज़ हैरत और घबराहट का इम्तिजाज थी। अरमगान ने पहली बार उसकी आंखों में बराह रास्त देखा और नज़रें हटाए बगैर बोला, मुझे नहीं पता क्यों, मगर बस बर्दाश्त नहीं होता। कमरे में खामोशी गहरी हो गई। नायाब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पास कहने को कुछ न था, बस नज़रें झुकाकर खड़ी रही। अरमगान ने अपना लहजा संभालने की कोशिश की और फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, रख दो, बाकी कल देख लेंगे। नायाब ने आहिस्तगी से फाइल मेज पर रखी और बाहर निकल गई, मगर उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये इस हिटलर ने अभी क्या कह दिया? नायाब ऑफिस में अच्छे से काम करने लगी थी और अरमगान भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो गया था कि वो सिफारिश से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से भी इस ऑफिस में नौकरी हासिल कर सकती थी। पूरा ऑफिस ही नायाब की तारीफ करते नहीं थकता था। उसकी हर कॉलीग से अच्छी दोस्ती हो गई थी। उस दिन अरमगान ने नायाब को अपने केबिन में बुलवा लिया था। मेज पर फाइलों का ढेर लगा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे आजमाने के लिए रखा हो। ये सारी फाइल्स ऐड करके रख दो और मुझे कॉफ़ी बनाकर देना, उसने रूखे लहजे में कहा। नायाब खामोशी से काम करने लगी। फाइलों को तरतीब देते हुए उसके बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे और जब वो झुककर नीचे से कोई फाइल उठाती तो उसके हाथों की चूड़ियां हल्की हल्की छनक देतीं। उस आवाज़ पर अरमगान की नज़रें बेख्तियार उसकी तरफ उठ जातीं, मगर वो हर बार खुद को रोककर वापस अपने कागजात में झांक लेता। कुछ देर बाद नायाब उसके सामने आकर कुर्सी पर बैठ गई।
اس کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔ سر، میں نے سوچا آپ کو بار بار دیکھنے میں مشکل ہو رہی تھی، اس لیے اب میں سامنے بیٹھ گئی ہوں، آپ جی بھر کے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کب سے نوٹ کر رہی تھی، اس لیے تنزیہ بولی۔ یہ جملہ سنتے ہی ارمغان کے چہرے پر ایک لمحے کو سختی کمزور پڑ گئی۔ وہ ہلکا سا چونک کر سنبھلا اور فوراً نظریں ہٹا لیں۔ نایاب، آپ فضول باتیں کر رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو بس کام پر توجہ دے رہا ہوں۔ اس نے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کی۔ نایاب مسکراتی رہی، جیسے اس کی گھبراہٹ اس کے لیے کسی فتح کے مترادف ہو۔ ویسے، ارمغان نے گلا کھنکار کر بات بدلی، آج دوسری کمپنی کے لوگ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہے، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ نایاب نے ایک لمحہ اس کی طرف دیکھا، پھر چپ چاپ فائنل سمیٹنے لگی۔ دل ہی دل میں وہ جان گئی تھی کہ اس کے بے ساختہ جملوں نے ارمغان کے دل میں کہیں نہ کہیں ہلچل ضرور مچائی ہے۔ میٹنگ ایک شاندار لگژری ہوٹل کے کانفرنس ہال میں رکھی گئی تھی۔ کرسٹل لائٹس کی روشنی، سجے ہوئے میز اور سامنے بیٹھے مہمان، سب کچھ بڑی اہمیت کا احساس دلا رہا تھا۔ ارمغان اپنی پوری پروفیشنل سنجیدگی کے ساتھ نایاب کو ساتھ لے کر ہال میں داخل ہوا۔ نایاب نے سادہ مگر سٹائلش لباس پہنا تھا، بال کھلے ہوئے اور اس کی آنکھوں میں اعتماد جھلک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ میز پر بیٹھی، اس نے نہایت شاندار طریقے سے فائلز اوپن کیں اور اپنی بات شروع کی۔ اس کی گفتگو میں روانی، انداز میں شائستگی اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ سامنے بیٹھے بزنس پارٹنرز حیران رہ گئے کہ ایک اتنی کم عمر لڑکی اتنے پروفیشنل انداز میں بات کر رہی ہے۔ واہ، آپ کی ٹیم واقعی بہت زبردست ہے، خاص طور پر یہ ینگ لیڈی، ان میں سے ایک نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ نایاب کے چہرے پر مزید اعتماد آ گیا۔ اس نے سوالات کے جواب بھی بڑے دلکش انداز میں دیے، حتیٰ کہ مہمان بھی اس کی ذہانت سے امپریس ہو گئے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد سب لوگ ہاتھ ملانے لگے۔ اسی دوران ایک غیر ملکی نمائندہ مسکراتے ہوئے نایاب کی طرف بڑھا اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ نایاب ہلکی سی جھجک کے ساتھ ہاتھ بڑھانے ہی لگی تھی کہ اچانک ارمغان فوراً بیچ میں آ گیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ اس نے خود ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کر لیا اور نایاب کے ہاتھ کو پیچھے رہنے دیا۔ اس کی نظریں سخت اور اندر ہی اندر جلتی ہوئی تھی، جیسے کسی کو قریب آنے کا حق نہیں۔ نایاب نے حیرانی اور خفگی سے اس کی طرف دیکھا، مگر ارمغان نے نظریں چرا لیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میٹنگ ختم ہوئی۔ واپسی کے سفر میں نایاب خاموش رہی۔ ارمغان نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے لب بند رہے۔ غصہ اور دکھ اس کے چہرے پر واضح تھے۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی، پرس ایک طرف پھینکا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے بات کرنے لگی۔ آخر یہ ہے کون جو بار بار مجھے کنٹرول کرنے لگتا ہے؟ کبھی نظروں سے ٹوکتا ہے، کبھی باتوں سے، اور اب تک سب کے سامنے مجھے روک دیا۔ کیا سمجھتا ہے یہ؟ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلتی رہی۔ دل کہیں نہ کہیں ارمغان کی فکر اور اس کے عجیب رویے کو محسوس کر رہا تھا، مگر دماغ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اسی شام ارمغان اپنے پرانے دوست فراز کے فلیٹ پر جا بیٹھا۔ دونوں چھت پر رکھی کرسیوں پر بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ شہر کی روشنیوں کے بیچ ارمغان کے چہرے پر الجھن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یار فراز، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ جب بھی وہ سامنے آتی ہے، دل عجیب سی کیفیت میں پھنس جاتا ہے۔ اس کی حرکتوں پر غصہ بھی آتا ہے، لیکن ساتھ ہی دل کہتا ہے اسے کچھ نہ کہوں۔ اور آج تو میٹنگ میں وہ رک گیا۔ ارے بھائی، سیدھی بات کرو، تمہیں نایاب سے محبت ہو گئی ہے؟ فراز نے فوراً جملہ کاٹا۔ ارمغان فوراً چونک کر بولا، پاگل ہو گئے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بس حد سے زیادہ ضدی ہے، پروفیشنل انداز نہیں جانتی۔ وہ ماننے سے انکاری تھا۔ بکواس بند کرو، جو چہرہ تمہارا ابھی بنا ہوا ہے نا، یہی عشق کی نشانی ہے۔ فراز قہقہا لگا کر بولا۔ اسی دوران فراز نے شرارت سے کہا، چلو ابھی اسے کال کرتے ہیں، اسے باتیں سنا دو، میں مان جاؤں گا تمہیں اس سے محبت نہیں ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرو، ورنہ یہ کیفیت اندر ہی اندر تمہیں کھا جائے گی۔ ارمغان نے ہچکچاتے ہوئے موبائل نکالا اور نایاب کا نمبر ڈائل کر دیا۔ جی سر، دوسری طرف سے نایاب کی آواز آئی، مگر لہجہ ٹھنڈا تھا۔ ارمغان کچھ کہنے ہی والا تھا کہ نایاب نے ایک ہی سانس میں بولنا شروع کر دیا۔ دیکھیں ارمغان صاحب، اگر کوئی لیکچر دینے یا باتیں سنانے کے لیے کال کی ہے تو پہلے ہی بتا دوں میرا موڈ خراب ہے۔ آپ ہر وقت مجھے روک نہیں سکتے، میں کوئی نوکر نہیں ہوں جو آپ کے ہر اشارے پر چلوں۔ میں آپ کی پرسنل سیکرٹری ہوں، پروفیشنل ہوں، اور میرا حق ہے کہ مجھے عزت ملے۔ آپ بار بار مجھے بے عزت کریں گے تو میں برداشت نہیں کروں گی۔
آپ کو شاید عادت ہے کہ سب آپ کی بات مان لیں، لیکن میرے ساتھ یہ نہیں چلے گا۔ ارمغان ہکا بکا موبائل کان سے لگائے بیٹھا رہا۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ نایاب نے دل کی بھڑاس نکال دی تھی اور کال بند ہو گئی، جبکہ ارمغان فون کو دیکھتا رہ گیا۔ اتفاق سے فون سپیکر پر لگا ہوا تھا۔ فراز سامنے بیٹھا سب کچھ سن رہا تھا۔ اچانک وہ اتنے زور سے ہنسا کہ کرسی سے گرنے ہی والا تھا۔ واہ ارمغان بھائی، یہ ہوئی نا بات، آپ کی زندگی کی پہلی لڑکی ہے جو آپ کو چپ کروا گئی۔ ارمغان میں جھینپ کر موبائل بند کیا اور فراز کی طرف گھورا۔ چپ رہو یار۔ اسے سخت ترین غصہ آ رہا تھا۔ کل آفس میں وہ نایاب کی خبر لینے والا تھا، مگر دل کے اندر کہیں گہرائی میں وہ نایاب کی باتیں بار بار گونج رہی تھیں۔ نایاب کو وہ کچھ نہیں بول سکتا تھا، یہ دل گواہی دے رہا تھا۔ صبح نایاب آفس پہنچی تو دل کی دھڑکن معمول سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ لفٹ میں کھڑی وہ بار بار اپنے بیگ کی زپ کھول کر بند کر رہی تھی، جیسے خود کو مصروف دکھا کر دل کی گھبراہٹ کم کرنا چاہتی ہو۔ یا اللہ، کل رات میں نے اتنا سب کچھ کہہ کیسے دیا؟ وہ بڑبڑائی۔ اب اگر اس کا سامنا ہو گیا تو وہ ہٹلر مجھے زندہ مار ڈالے گا۔ نہیں، نظر ہی نہ ملے۔ جیسے ہی وہ فلور پر پہنچی، دور سے ارمغان کا کیبن نظر آیا۔ اس نے فوراً فائل اپنے چہرے کے آگے کر لی، جیسے وہ دنیا کی سب سے دلچسپ چیز ہو۔ چلتے چلتے سامنے آنے والے کولیگ سے ٹکرا گئی۔ ارے سوری، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ شرمندہ ہو کر ہنسی، پھر کیفیٹیریا کے پاس سے گزرتے ہوئے اچانک اپنا فون نکال کر کان سے لگا لیا، حالانکہ لائن ڈسکنیکٹڈ تھی۔ آواز بلند کر کے بولی، ہاں جی ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دل میں سوچا بس وہ یہ سمجھے کہ میں بہت مصروف ہوں۔ اتفاق سے اسی وقت ارمغان اپنے کیبن سے باہر نکلا۔ نایاب نے فوراً رخ دوسری طرف کر کے پاس رکھی واٹر ڈسپینسر کی بوتل اٹھا لی۔ ہائے اللہ، یہ اتنی بھاری تھی! بوتل ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی اور وہ ایک مذوقہ خیز پوز میں کھڑی رہ گئی۔ ارمغان دروازے کے پاس رکا اور خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ چھپ نہ سکی۔ یہ کس سے چھپ رہی ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ نایاب نے دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھ کے کونے سے اس کی طرف دیکھا اور فوراً سر جھکا کر اسٹور روم کی طرف بھاگ گئی، جیسے وہاں کوئی بہت ضروری کام ہو۔ ارمغان نے سر جھٹک کر ہلکی مسکراہٹ دبائی اور واپس اپنے کیبن میں چلا گیا۔ یہ لڑکی عجیب مصیبت ہے، مگر دل کو بھا جاتی ہے۔ دوپہر کے قریب نایاب سمجھ بیٹھی تھی کہ شاید آج کا دن وہ ارمغان کے سامنے آئے بغیر گزار لے گی۔ دل میں شکر ادا ہی کر رہی تھی کہ اس کا فون بجا۔ نایاب، میرے کیبن میں آئیے۔ ارمغان کی گہری آواز سنتے ہی اس کے ہاتھ سے قلم نیچے گر گیا۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ اس نے دل ہی دل میں کہا اور ہچکچاتے قدموں کے ساتھ دروازہ کھولا۔ یہ رپورٹس آپ کو ابھی اپڈیٹ کرنی ہے۔ ارمغان نے بڑے سنجیدہ انداز میں فائل آگے کی۔ نایاب نے فائل پکڑی مگر نظریں جھکائے رکھیں۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ جس سے سب سن سکتے ہوں۔ اچانک ارمغان نے پوچھا، تو کل رات آپ اتنی ناراض کیوں تھیں؟ نایاب نے چونک کر نظریں اٹھائیں، پھر فوراً واپس جھکا لیں۔ وہ بس غصہ آ گیا تھا۔ وہ تو سوچ رہی تھی وہ اس کو ڈانٹے گا، پر یہاں وہ اس کی ناراض ہونے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ غصہ؟ ارمغان نے ہلکا سا بھویں اچکائیں۔ جی، کیونکہ آپ ہمیشہ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں پروفیشنل ہوں، مجھے بھی عزت چاہیے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہی بات دہرا گئی جو کل رات کال پر کہی تھی۔ کچھ لمحے کے سکوت کے بعد ارمغان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کرسی سے ٹیک لگایا۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کی عزت نہیں کرتا؟ نایاب کی سانس اٹک گئی۔ وہ ہکلائی، نہیں، مطلب کبھی کبھی آپ کا انداز سخت لگتا ہے۔ ارمغان بہت گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارمغان اپنی کرسی سے ذرا آگے جھکا، اس کی نظریں سیدھی نایاب پر تھیں۔ سختی یا کچھ اور؟ نایاب گھبرا کر جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ میں یہ فائل ابھی اپڈیٹ کر کے لاتی ہوں سر۔ اور وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دل کے اندر طوفان مچا ہوا تھا۔ پیچھے بیٹھا ارمغان ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قدموں کی چاپ سنتا رہا۔ ارمغان کی حرکتیں آج کل بدل سی گئی تھیں۔ شام کو نایاب گھر پہنچی تو اس کا موڈ اب بھی بوجھل تھا۔ کمرے میں آتے ہی بیگ ایک طرف پھینکا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسی وقت اس کا کزن احمد، جو اس کا اچھا دوست بھی تھا، اندر آ گیا۔ ارے بی بی، یہ منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ آفس میں باس نے پھر ڈانٹ دیا کیا؟ احمد نے شرارت سے پوچھا اور ساتھ ہی چپس کا پیکٹ کھول کر بیٹھ گیا۔
डांट नहीं, बस तुम्हें पता है ये अरमगान साहब हद से ज्यादा सख्त हैं। कल रात फोन पर मैंने इन्हें इतना कुछ कह दिया और आज दिन भर उनसे नजरें मिलाने से भागती रही। नायाब ने फौरन मुंह बनाया। वाह, तो आखिर तुमने वही किया जो हमेशा से सोचती थी। अब वो हौनक बना बैठा रहा होगा और आज कुछ कहा भी नहीं होगा। अहमद ने कहकाह लगा दिया। हाँ, बिल्कुल हौनक बना सुनता रहा, और सबसे बड़ी बात ये कि फ़ोन स्पीकर पर था और उसका दोस्त साथ बैठा हंस रहा था। मैं शर्मिंदा हो गई बाद में, मगर उस वक्त पता नहीं क्या हुआ था मुझे, और आज मुझे डांटा भी नहीं। नायाब ने हंसते हंसते कहा, बहन, ये सब मोहब्बत के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो तुम्हें पसंद करने लगा है और तुम उसे। अहमद ने कंधे उचकाकर कहा, चुप कर जाओ, मोहब्बत और मैं उस मगरूर इंसान से? बिल्कुल नहीं। नायाब ने फौरन तकिया उस पर दे मारा। तुम चाहे जितना इनकार कर लो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर अभी भी उसका तस्करा आते ही अलग सी लाली आ जाती है। मैं तो समझ गया हूँ, अहमद ने हंसते हुए कहा। नायाब ने नजरें चुरा ली और खामोश होकर पानी का ग्लास उठा लिया। दिल में कहीं ना कहीं अहमद की बातें चुभ रही थी, मगर वो खुद मानने को तैयार न थी। क्या अरमगान उसे पसंद कर रहा था? दोपहर का वक्त था। ऑफिस में ज्यादातर कुलीग अपने अपने काम में मसरूफ थे। नायाब कैंटीन में अहमद के साथ बैठी हंसी मजाक कर रही थी। आज वो उससे मिलने उसके ऑफिस आया था। उन दोनों के बेसाख्ता कहकहे कैंटीन की खामोशी को खुशगवार बना रहे थे। दूर से गुजरते हुए अरमगान की नज़र उन दोनों पर पड़ी। उसकी रफ्तार एक लम्हे को रुकी, माथे पर शिकने उभरी। वो फौरन करीब खड़े कोलीग से आहिस्तगी से बोला, ये लड़का कौन है जो नायाब के साथ इतना हंस रहा है? पहली बार नायाब को किसी के साथ इतना फ्रैंक होते देखा था। सर, ये उसका दोस्त लगता है, काफी फ्रैंक हैं दोनों, कोलीग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरमगान का चेहरा सख्त हो गया। वो बिना कुछ कहे वहां से गुजर गया, मगर दिल में एक अजीब सी खटक बैठ गई। कुछ देर बाद अहमद शरारती मुस्कुराहट के साथ अरमगान के ऑफिस में दाखिल हुआ। हेलो सर, मैं अहमद, नायाब का दोस्त। उसने हाथ बढ़ाया। अरमगान ने सपाट अंदाज में हाथ मिलाया, नजरें गहरी। अहमद ने जानबूझकर नायाब की तरफ देखकर कहा, आपके ऑफिस की वाकई किस्मत अच्छी है कि यहाँ नायाब है। यकीन माने, नायाब में मेरी जान बसती है। ये जुमला सुनते ही नायाब के गाल सुर्ख हो गए। वो शर्माकर फौरन बोली, अहमद चुप करो, ये ऑफिस है। मगर अरमगान के चेहरे पर एक लम्हे को गुस्से की झलक आई। आंखों में वो जब्त छलका जो वो हमेशा सबके सामने छुपाता रहा था। उसने होंठ सख्ती से भींच लिए और अपनी कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली, जैसे बेअसर हो, मगर दिल के अंदर आग सी दहक उठी थी। अहमद के जाने के बाद ऑफिस का माहौल जैसे अचानक खामोश सा हो गया। नायाब अपने डेस्क पर आई तो उसने महसूस किया कि अरमगान अपने कमरे में बंद है। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर से सिर्फ उसकी मेज़ पर पड़े कलम की हल्की सी टिक टिक की आवाज़ आ रही थी। नायाब के दिल में एक अजीब सा इस्तराब जागा। क्या अहमद की बात से सर नाराज़ हो गए हैं या ये बस मेरा वहम है? वो फाइल लेकर आहिस्ता आहिस्ता अरमगान के कमरे में दाखिल हुई। सर, ये फाइल साइन करनी थी, उसने हल्की सी आवाज में कहा। अरमगान ने बगैर नजर उठाए फाइल खोली, 2-3 सफ़े पलटे और साइन कर दिए। डेस्क पर रख दें, फिर जैसे रस्मी सा जवाब दिया। नायाब ने हैरानी से उसके चेहरे को देखा। आज उसकी आंखों में एक सर्द सी अजनबियत थी, जैसे उससे नजरें मिलाने से भी गुरेज कर रहा हो। सर, आप ठीक है ना? कुछ परेशान लग रहे हैं, वो हिम्मत करके बोली। अरमगान ने एक लम्हे को नज़र उठाई। उसकी आंखों में दबा हुआ गुस्सा और तकलीफ दोनों झलक गए, मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को संभालते हुए सख्त लहजे में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपने काम पर ध्यान दें, गैर ज़रूरी सवालों की ज़रूरत नहीं। नायाब चौंकी, दिल को जैसे चुभन सी लगी। वो धीरे से पलटी, लेकिन जाते हुए उसके कानों में अहमद के अल्फाज गूंज रहे थे, नायाब में मेरी जान बसती है। अब उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके बॉस की ये खामोशी, ये सख्ती आखिर अहमद की बात का असर है या कुछ और। शाम के 6 बजने वाले थे। ऑफिस का माहौल आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगा। नायाब ने अपना बैग समेटा ही था कि अहमद बाहर लॉबी में उसका इंतज़ार करता नजर आया। वो हाथ हिलाकर मुस्कुराया। नायाब ने उसे बुलाया था। आज दोनों का प्लान डिनर साथ करने का था। नायाब के चेहरे पर भी हल्की सी खुशी झलकी, मगर उसी लम्हे अरमगान अपने कमरे से निकल आया। उसकी तेज़ और गहरी नज़र सीधी नायाब पर पड़ी, फिर अहमद पर। मिस नायाब, उसने गंभीर आवाज़ में पुकारा। नायाब फौरन सीधी हो गई। जी सर। अरमगान अहमद को देख चुका था।
یہ رپورٹس ابھی کمپلیٹ کرنی ہے, کل صبح بورڈ میٹنگ میں چاہیے. آپ جا نہیں سکتی, اوور ٹائم کرنا ہوگا. ارمغان نے ہاتھ میں پکڑی فائل اسے تھماتے ہوئے کہا. نایاب چونکی. سر لیکن اس کی نظریں بے اختیار باہر کھڑے احمد کی طرف اٹھ گئیں. میں نے کہا یہ ابھی مکمل ہونی چاہیے, باقی سب آپ کا پرسنل ٹائم ہے, مگر آفس میں کام پہلے آتا ہے. ارمغان نے سرد لہجے میں کاٹ دیا. کوئی بات نہیں نایاب, میں ہوں نا, یہیں رک جاتا ہوں, تمہیں چھوڑنے آ جاؤں گا, سر اجازت دیں تو. یہ جملہ سنتے ہی ارمغان کی بھویں تن گئیں. اس نے سرد نظروں سے احمد کو دیکھا اور سختی سے کہا, یہ آفس ہے, دوستوں کی آوارہ گردی کی جگہ نہیں, آپ تشریف لے جائیں. احمد مسکرا کر کندھے اچکاتا ہوا باہر نکل گیا, مگر جاتے جاتے نایاب کو آنکھ مار کر کہہ گیا, کام ختم کرو, میں باہر ہوں. نایاب گھور کر نظریں جھکا گئی, مگر ارمغان کے چہرے پر صبر کی ایک اور لہر ابھری. وہ اندر کمرے کی طرف پلٹ گیا اور نایاب نے پہلی بار شدت سے محسوس کیا کہ سر کی یہ سختی صرف ڈسپلن کے لیے نہیں, بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور جذبہ چھپا ہے. رات کے 8 بج چکے تھے. آفس تقریباً سنسان ہو گیا تھا, صرف چند بلب جل رہے تھے. نایاب اپنی ڈیسک پر جھکی رپورٹس ٹائپ کر رہی تھی. تھکن سے اس کی انگلیاں بار بار رک جاتیں, لیکن وہ دل میں بار بار سوچتی جا رہی تھی کہ احمد باہر انتظار کر رہا ہے. چند لمحے بعد ارمغان آہستہ سے اس کی ڈیسک کے قریب آیا. اس کی موجودگی سے نایاب چونکی. نظریں اوپر اٹھائیں تو وہ بہت قریب کھڑا تھا. نایاب, مجھے یہ دوستی پسند نہیں, اس نے دھیرے سے کہا. کون سی دوستی سر؟ احمد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نایاب میں حیران ہو کر پلکیں جھپکیں. ہاں وہی, تم دونوں کی حد سے زیادہ قریبی باتیں. یہ انداز, یہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا. ارمغان کی آواز میں سختی کے ساتھ ساتھ ایک دباؤ بھی چھپا ہوا تھا. سر, احمد میرا دوست ہے, وہ مجھے خوش رکھتا ہے, ہنساتا ہے, اور دوستی میں اگر تھوڑی بے تکلفی نہ ہو تو پھر وہ دوستی کیسی؟ نایاب نے ایک لمحہ خاموشی کے بعد ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. ارمغان کے جبڑے بھنج گئے. اس نے نظریں چرا لیں, مگر آواز میں وہی سختی تھی. یہ آفس ہے, یہاں ایسی باتوں کی کوئی جگہ نہیں, اور تمہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر شخص تمہارے کہے کا حقدار نہیں ہوتا. نایاب کے دل پر جیسے کوئی چوٹ لگی ہو, مگر وہ بھی خاموش رہنے والی نہیں تھی. اس نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا, سر, میرا ہنسنا یا رونا یہ میرا اختیار ہے. اگر آپ کو میری دوستی اچھی نہیں لگتی تو یہ آپ کی سوچ ہے, لیکن احمد میرا دوست ہے اور رہے گا. نایاب کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی, اور ارمغان پہلی بار اس کے اعتماد کو دیکھ کر ایک لمحے کو ساکت رہ گیا. دل میں اضطراب اور حسرت کی ایک نئی لہر دوڑ گئی. کلاک کی سوئیاں آہستہ آہستہ 9 بجانے لگیں. آفس میں صرف نایاب اور ارمغان رہ گئے تھے. نایاب فائل سمیٹ رہی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا. اسکرین پر احمد کا نام جگمگا رہا تھا. نایاب نے فون اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ارمغان نے اچانک فون چھین لیا. اس کی آنکھوں میں ضبط اور غصے کی تپش صاف جھلک رہی تھی. احمد, نایاب کو میں خود گھر چھوڑ دوں گا, تم فکر نہ کرو. فون کان سے لگاتے ہوئے 2 بھاری آواز میں بولا. واہ سر, آپ تو بڑے خیال رکھنے والے نکلے, لیکن نایاب تو کہہ رہی تھی. دوسری طرف احمد نے ہنستے ہوئے کہا. ارمغان نے بات کاٹ دی. میں نے کہہ دیا نا, اب یہ میرا فیصلہ ہے. اس کے بعد اس نے کال کاٹ دی اور فون نایاب کی طرف بڑھا دیا. نایاب نے الجھی ہوئی نظروں سے سر کو دیکھا. دل چاہا کچھ کہے, مگر ہمت نہ ہوئی. چند لمحے بعد دوبارہ فون بج اٹھا. ارمغان نے تڑپ کر فون اٹھایا. اس بار بغیر سنے ہی غصے میں وہ فون زمین پر دے مارا. زور کی آواز کے ساتھ موبائل کے ٹکڑے بکھر گئے. نایاب کے ہونٹ کپ کپانے لگے. اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو. وہ دھیمی آواز میں بولی, سر, یہ میرا فون تھا. ارمغان نے ایک لمحے کو اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھا. دل اندر ہی اندر بے چین ہو گیا, مگر ضبط میں آ کر وہ کچھ بول نہ سکا. اس نے بس چہرہ پھیر لیا. نایاب نے لرزتی انگلیوں سے ٹوٹے ہوئے فون کے ٹکڑے سمیٹنے شروع کیے, اور آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے. اس لمحے ارمغان کے دل میں پہلی بار احساس جاگا کہ اس کی ضد اور غصے نے نایاب کو سچ میں دکھ پہنچایا ہے. نایاب آنسو پہنچتی ہوئی ٹوٹے فون کے ٹکڑے اپنے بیگ میں رکھ رہی تھی کہ ارمغان نے ایک لمحہ خاموشی کے بعد کہا,
चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो कहना चाहती थी नहीं, पर अरमगान का गुस्सा याद करते लबों पर कुफल लग गया था। दोनों ऑफिस की लिफ्ट में दाखिल हुए। लिफ्ट चलते ही हल्का सा झटका खाकर रुक गई। बत्ती चंद लम्हों को मध्यम हुई और फिर टिमटिमाकर जलती रही। नायाब घबराकर बोली, ये रुक क्यों गई? अरमगान की सांसें अचानक बेतरतीब होने लगीं। माथे पर पसीना चमकने लगा। उसने टाई ढीली की और एक हाथ दीवार पर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। सर, आप ठीक हैं? नायाब चौंकी। मुझे बंद जगहों से तकलीफ होती है, सांस नहीं आता, अरमगान ने भारी सांस लेते हुए कहा। नायाब घबराकर उसके करीब आई। उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। वो उसके बेहद करीब थी। अरमगान ने उसका हाथ अपने सीने पर रख लिया। आहिस्ता सांस लीजिए प्लीज, मैं हूं ना, आप अकेले नहीं हैं। अरमगान की नज़रें उस पर ठहर गईं। उसकी आवाज़ में पहली बार सख्ती के बजाय एक बेबसी थी। नायाब, तुम्हें अंदाज़ा है मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करता हूँ? तुम्हारे साथ कोई और हंसे, ये सोच भी बर्दाश्त नहीं होती। अरमगान सोचते हुए उसे देख रहा था, जबकि वो परेशान होती अरमगान को लंबी सांस लेने का कह रही थी। नायाब के दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। वो लम्हा भर के लिए खामोश रही, मगर उसके हाथ मजबूती से अरमगान के हाथों को थामे रहे। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि सांसों की गर्मी साफ महसूस होने लगी। लिफ्ट की बंद फजा में खामोशी गहरी थी और उनकी धड़कनें जैसे एक दूसरे में गुम हो रही थीं। नायाब की आंखों में नमी और हैरत मिली जुली थी। उसने धीरे से कहा, सर, आपकी ये कैफियत। क्या करूं सर, आंखें खोले रखे। नायाब को कुछ समझ ना आया। अरमगान की आंखें बिल्कुल बंद होने लगी थीं। वो पसीने से शराबूर था। नायाब ने उसके शर्ट के बटन खोल दिए और उसके माथे का पसीना साफ करने लगी। यकदम अरमगान ने उसे अपने हिसार में कैद कर लिया। वो अभी कोई गुस्ताखी करता कि इतनी देर में लिफ्ट दोबारा चल गई थी। नायाब अरमगान से दूर हुई थी, जबकि वो खुद को संभालते हुए शर्ट के बटन लगाने लगा। आज की सुबह अजीब सी थी। नायाब को कल की बातें याद आ रही थीं। लिफ्ट के लम्हे की शिद्दत अभी दिलों पर बाकी थी। नायाब अपने डेस्क पर खामोश बैठी फाइलों में उलझने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका दिल बार बार अरमगान के रवैये, उसकी नज़रें और उसके अल्फाज दोहरा रहा था। कुछ देर बाद अरमगान अपने केबिन से निकला। उसके हाथ में एक नया फ़ोन था। सीधा नायाब की मेज़ के सामने रुका और फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। ये रख लो, तुम्हारा फ़ोन टूट गया था ना? नायाब ने चौंककर उसकी तरफ देखा। चेहरा सख्त और संजीदा था, मगर आंखों में हल्की सी नरमी छुपी थी। उसने हाथ आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि नजरें झुका लीं। नहीं सर, जरूरत नहीं, मेरा पुराना फोन ठीक हो सकता है। नायाब, जिद मत करो, ये ले लो। अरमगान की आवाज में हल्की सी झुंझलाहट शामिल थी। वो हल्के मगर साफ लहजे में बोली, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती सर, प्लीज आप वापस ले जाइए। अरमगान की आंखें लम्हा भर के लिए उस पर जमी रहीं। फिर उसने मोबाइल मेज पर रख दिया, जैसे फैसला उसके हाथ में न हो। ठीक है, लेकिन ये गिफ्ट है, उसने कहकर रुख मोड़ लिया। नायाब के दिल में अजीब सा बोझ उतरा। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर लब साकित थे। चंद लम्हों बाद उसने पेशानी दबाई। अरमगान दोबारा बाहर आया तो उसे थका हुआ पाया। क्या हुआ? उसकी नजरें नायाब की पेशानी पर टिकी थीं। सर, मेरा सर दर्द कर रहा है, अगर आप इजाजत दें तो मैं हाफ डे ले लूं, उसने आहिस्ता कहा। अरमगान ने बगैर सोचे फौरन कहा, तुम्हें इजाजत है, फौरन घर जाओ, आराम करो। नायाब ने हल्की सी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी संजीदगी में एक अनकही सी फिक्र छुपी थी, जिसे लफ्जों में ढालना मुश्किल था। अरमगान ने बाकी दिन अपने आप को मसरूफ रखने की बहुत कोशिश की, मगर नायाब का ख्याल बार बार जहन पर दस्तक देता रहा। शाम के करीब उसकी एक अहम मीटिंग शहर के एक 5 स्टार होटल में थी। ब्लैक सूट और संजीदा चेहरे के साथ वो हॉल में दाखिल हुआ। मीटिंग के बाद जब वो लॉबी से गुजरा तो अचानक उसकी नज़र एक कोने पर ठहर गई। वहाँ नायाब बैठी थी। उसके सामने अहमद बैठा था। दोनों के हाथ में कॉफ़ी के कप थे और नायाब बेसाख्ता हंस रही थी। उसकी हंसी के साथ आंखों की चमक इतनी जानदार थी कि लम्हा भर के लिए अरमगान के कदम खुद ब खुद रुक गए। दिल में एक तेज़ चुभन उठी। तो ये है वो सरदर्द? उसने अपने लबों को सख्ती से भींचा।
اندر ایک آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ لمحہ بار بار گونجا جب نایاب نے کمزور لہجے میں کہا تھا، سر، میرا سر درد کر رہا ہے، ہاف ڈے دے دیجیے۔ اور اب یہی نایاب کسی اور کے ساتھ بیٹھ کر خوش دلی سے قہقہے لگا رہی تھی۔ ارمغان کی مٹھیاں بے اختیار پھنچ گئیں۔ دل چاہا جا کر احمد کے سامنے کھڑا ہو اور صاف کہے کہ نایاب اس کی ہے، کسی اور کے ساتھ ہنسنے کی اجازت نہیں۔ لیکن اس کی شخصیت کا غرور اسے زبردستی روک رہا تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹا اور لمبے قدموں کے ساتھ ہوٹل سے باہر نکل گیا، مگر دل میں ایک ہی بات دہراتا رہا، کیا میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں؟ اگلے ہی دن خبر آ گئی کہ وہ پروجیکٹ جس کے لیے کمپنی نے مہینوں محنت کی تھی آخر کار مل گیا ہے۔ اس خوشی میں ایک شاندار پارٹی 5 اسٹار ہوٹل کے بینکویٹ ہال میں رکھی گئی تھی۔ سجے سجائے ہال میں روشنیوں کا جادو، خوشبوؤں کی مہک اور کہکہوں کی گونج ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ نایاب دلکش لباس میں داخل ہوئی، اس کے ساتھ احمد تھا۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کی ساڑی میں، کھلے بال اور نفیس جولری میں سب کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ ارمغان جب اسے دیکھنے لگا تو دل جیسے لرز گیا۔ اس کے ساتھ احمد کی موجودگی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ارمغان کا دوست، جو کافی دیر سے اس کے بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا، قریب آ کر مدھم لہجے میں بولا، یار، کب تک یہ دل جلانے والا کھیل دیکھتے رہو گے؟ دیکھ لو، اگر واقعی تمہیں نایاب میں انٹرسٹ ہے تو آج ہی بول دو، ورنہ دیر ہو جائے گی۔ ارمغان کے چہرے پر ضبط کی لکیریں اور گہری ہو گئیں۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، انٹرسٹ؟ وہ لڑکی میرے سامنے احمد کے ساتھ آئی ہے، اب بھی کیا ثبوت چاہیے؟ اگر ہمت ہے تو تم ہی جا کے پرپوز کر لو۔ وہ تپا ہوا تھا۔ اس کے دوست نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ اچھا، ایسے گھورو نہیں، آج اسے اپنے دل کا حال بتا دوں گا، ارمغان نے فراز سے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ارمغان کچھ اور سوچ پاتا، ہال میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ احمد مائک ہاتھ میں لیے سٹیج پر کھڑا تھا۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ آج کی یہ کامیابی جو میری دوست کے نام ہے، اس کمپنی کی میرے لیے صرف ایک پروجیکٹ کی خوشی نہیں ہے، بلکہ آج کی رات میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کا فیصلہ سب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سٹیج سے نیچے اترا اور سیدھا نایاب کی طرف بڑھا۔ ارمغان کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ دل چیخ اٹھا، مگر لب خاموش تھے۔ سب کی نظریں نایاب پر تھیں۔ احمد نے ایک چھوٹا سا ڈبہ کھولا، اس میں ایک انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ نایاب، کیا تم میری زندگی کا حصہ بنو گی؟ وہ گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ ہال میں تالیوں اور کہکوں کی آواز گونجی۔ نایاب لمحہ بھر کو ساکت ہوئی۔ ایک نظر ارمغان کو دیکھا، اس نے نگاہ ہٹا لی۔ پھر ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے انگوٹھی پہنا دی۔ لمحہ بھر کے لیے ارمغان کی دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ وہ بس یہ سننے کا منتظر تھا کہ نایاب کچھ وضاحت کرے، کچھ روکے، مگر اس نے نہیں کیا۔ بلکہ اگلے ہی لمحے نایاب نے ایک اور چونکا دینے والی خبر دی۔ مطلب وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ اور سب سے بڑی بات، میں کل واپس جا رہی ہوں، ایک لمبے عرصے کے لیے، شاید 6 سال بعد لوٹوں گی۔ اس کمپنی کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہے۔ یہ جملہ ارمغان کے دل پر کسی کاری ضرب کی طرح لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نایاب ہستی مسکراتی سب کی توجہ کا مرکز بنی کھڑی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ سب کی نگاہیں اس پر ٹک گئیں، مگر ارمغان کے دل میں ایک ہی سوال دہرا رہا تھا، کیا واقعی وہ ہمیشہ کے لیے کھو گئی؟ پارٹی میں کھانا ہونے کے بعد نایاب لان کے ایک کونے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہوا کے نرم جھونکے اس کے بالوں سے کھیل رہے تھے۔ چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں کہیں نہ کہیں بچھڑنے کی اداسی جھلک رہی تھی۔ پیچھے سے ارمغان کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ رکا نہیں، سیدھا اس کے قریب آ کر بولا، مبارک ہو۔ نایاب نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کو چمک ابھری، مگر فوراً مدھم پڑ گئی۔ شکریہ، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ ویسے بھی آپ کو تو میں کبھی پسند نہیں آئی نا؟ پھر نایاب نے نظریں چرا کر آہستہ سے کہا، ہاں، شاید نہیں۔ ارمغان کے دل میں جیسے کسی نے خنجر بھونپ دیا ہو۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش رہا، پھر سختی سے ہونٹ بھینچ کر بولا، تو پھر ٹھیک ہی ہوا، احمد مجھے پسند کرتا ہے اور میں نے ہاں کر دی۔
نایاب کی پلکیں لرزیں، اس کے چہرے پر ایک لمحے کو دکھ آیا، لیکن اس نے فوراً مسکرا کر کہا۔ ارمغان نے نظریں جھکا لیں، اس کی مٹھی بھنج گئی، دل جیسے چیخ رہا تھا، مگر زبان نے اعتراف نہیں کیا۔ وہ بس اتنا کہہ پایا، خوش رہو۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ نایاب کی آنکھوں کے کنارے نمی سے بھیگ گئے، مگر اس نے اسے پکارا نہیں، صرف اتنا کہا جو اس کے کانوں تک نہ پہنچ سکا۔ کاش آپ نے ایک بار کہا ہوتا کہ میں آپ کو پسند ہوں۔ پارٹی کی رونق ابھی عروج پر تھی۔ نایاب نے مہکی ہوئی ہوا میں سانس لیتے ہوئے واش روم کی طرف قدم بڑھائے، سوچئے کہ چند لمحے کے لیے خود کو تھوڑا تنہا کر لے۔ وہ دروازے کے قریب پہنچی تو اندر سے ہلکی سی ہلچل محسوس ہوئی، کسی کی آواز جو معمول سے تیز تھی۔ دروازہ کھولا تو ایک اجنبی مرد نایاب کو قریب سے روکے کھڑا تھا۔ اس کی نگاہوں میں وہ بے حسی اور ہٹ دھرمی تھی جو نایاب کو فوراً خبردار کر گئی۔ چھوڑ دو، اس نے زور سے کہا، مگر مرد نے سرکشی سے اس کا ہاتھ دبانے کی کوشش کی۔ نایاب کی سانس رک سی گئی، دل زور سے دھڑکا۔ اسی لمحے دروازے کے پار سے اسی کے تیز قدموں کی آواز آئی، اور مگان آیا تو اس کی آنکھوں میں آگ بھر آئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے کوئی فیصلہ نہ کر سکا، پھر پلٹ کر نیا جنون لے کر آگے بڑھا۔ مرد کو اچانک دھکا دے کر اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ چند جھٹکے، ایک زوردار مکے کی گونج اور مرد زمین پر گر گیا، اور مگان نے غصے میں بے رحمانہ انداز سے مارا۔ اس کے چہرے پر ایسی سختی تھی کہ ہال کے دور سے آنے والے لوگ بھی دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جب سب کچھ ختم ہوا، ارمغان نے نایاب کی طرف دیکھا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، آنکھوں میں آنسو۔ ارمغان کے اندر جو کچھ ابل رہا تھا وہ غصہ بھی تھا اور بے چینی بھی۔ اس نے نایاب کا ہاتھ تھاما، ایک پل کے لیے لگا جیسے سب کچھ ٹھیک کر دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اچانک پچھلی تلخی نے سر اٹھایا۔ وہ زور سے پیچھے ہٹا، چہرہ سیاہ اور آواز سخت کر کے بولا، یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا۔ تم ایک احمق لڑکی ہو، صرف مشکلیں لاتی ہو۔ نایاب کے لب کانپ گئے۔ آپ، وہ بولی مگر لفظ گلے میں ہی اٹک گئے۔ اس کا دل ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے جو بچا تھا وہ ارمغان نے انہی چند جملوں میں چکنا چور کر دیا۔ وہ خاموشی سے پیچھے مڑی اور قدم تیز کیے۔ ارمغان کا غصہ ابھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی مٹھی قریب رکھے شیشے کی ٹیبل پر زور سے ماری تو شیشہ اس کے ہاتھ کو زخمی کر گیا اور ہاتھ سے خون نکل کر زمین پر گرنے لگا۔ اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا پر اسے فکر نہیں تھی۔ اگلی صبح فراز اس کے سر پر سوار تھا کہ احمد کی کال آئی ہے، وہ کہہ رہا ہے آ کر نایاب کو خود کے لیے روک لے۔ تبھی وہ ایئرپورٹ کے لیے نکلا تھا۔ احمد نے بتایا تھا کہ وہ صرف دوست ہے نایاب کا، اور وہ سب بس اس لیے تھا کہ ارمغان اپنی دل کی فیلنگز نایاب سے کہہ دے، پر سب غلط ہو گیا۔ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں مسافروں کی آوازیں، اناؤنسمنٹ کی گونج اور رخصتی کا ماحول پھیلا ہوا تھا۔ نایاب ہلکی سی اوور کوٹ میں، ہاتھ میں ٹکٹ اور پاسپورٹ لیے بیٹھی تھی، آنکھوں میں نمی اور چہرے پر ایک دبکی ہوئی مسکراہٹ، جیسے وہ سب کے سامنے مضبوط دکھنا چاہتی ہو مگر دل اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ فلائٹ کا وقت قریب ہے، اب ہمیں اندر چلنا ہوگا۔ احمد اس کے ساتھ تھا، پرسکون اور مطمئن سا۔ نایاب نے اس کی طرف دیکھا اور کہا۔ احمد نے سر ہلایا اور بیگ اٹھایا۔ وہ ویٹنگ ایریا کی طرف بڑھنے لگی کہ احمد بے صبری سے ایک شخص کے انتظار میں تھا۔ ایئرپورٹ کے اسکرین پر بار بار اناؤنسمنٹ گونج رہی تھی، مسافرین براہ کرم فلائٹ نمبر PK 417 کے لیے ویٹنگ ایریا کی طرف تشریف لے جائیں۔ نایاب نے ٹکٹ ہاتھ میں پکڑا اور بیگ سنبھالا۔ دل پر عجیب سا بوجھ تھا، قدم آگے بڑھ رہے تھے مگر دل جیسے پیچھے چھوٹ رہا تھا۔ احمد اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ نایاب نے اندر ہی اندر ایک گہری سانس لی، مگر جیسے ہی وہ ویٹنگ گیٹ کے قریب پہنچی، پیچھے سے ایک بھرائی ہوئی آواز گونجی، ایسی آواز جس نے اس کی روح تک کو جھنجھوڑ دیا۔ نایاب! وہ لمحہ جیسے فلم کی طرح تھم گیا۔ سب لوگ پلٹے، آنکھوں میں جنون، دل کی ساری دیواریں توڑتا ارمغان کھڑا تھا۔ وہ کسی طوفان کی طرح آگے بڑھا اور سب کے سامنے نایاب کے قدموں میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ نایاب! اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں، تمہارے بغیر میں کچھ نہیں ہوں۔ ہال میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی، صرف اناؤنسمنٹ کی گونج پس منظر میں مدھم سنائی دے رہی تھی، مگر نایاب کے کانوں میں وہ آواز بھی دب گئی۔ اس کے سامنے صرف ارمغان تھا، اس کے لفظ، اس کی سچائی۔ میں نے اپنی ضد، اپنی خاموشی کے پیچھے سب کچھ چھپا لیا، مگر سچ یہ ہے کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ نایاب، تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔
आंखों के किनारे से बहते आंसुओं के साथ नायाब ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। नायाब के होंठों पर लरसती मुस्कुराहट अब आंखों के आंसुओं में डूब गई। उसके हाथ कांपे और फिर वो धीरे से झुककर अरमगान के कंधे पर हाथ रखकर बोली, अगर इतनी ही पसंद थी तो इतनी देर क्यों की? क्योंकि मैं अहमक था, मगर अब एक पल भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, अरमगान ने धड़कते दिल के साथ कहा। नायाब के लबों से आहिस्ता सा हाँ निकला। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अरमगान ने वो हाथ मजबूती से थाम लिया, जैसे पूरी दुनिया की जीत इसी लम्स में छुपी हो। पीछे खड़ा अहमद लम्हा भर को साकित रहा, फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि ये कहानी दोनों की है और इस कहानी का अंजाम वही होना चाहिए था। एयरपोर्ट की भीड़ दोबारा अपनी दुनिया में गुम हो गई, मगर उन दोनों के लिए वक्त वहीं थम गया। अरमगान की आंखों में नमी और मुस्कुराहट मिली जुली थी और नायाब के लबों पर पहली बार वो सुकून था जो बरसों से उसने महसूस नहीं किया था। 6 साल बाद इस्लामाबाद की पहाड़ियों पर शाम के ढलते रंग फैल रहे थे। हल्की ठंडी हवा, दूर बच्चों की हंसी और करीब चाय के कपों से उठती भाप माहौल को नरम सा कर रही थी। नायाब बरामदे में रखी झूलने वाली कुर्सी पर बैठी थीं। उसके हाथ में एक छोटी सी गुड़िया खेल रही थी, उनकी बेटी। इस नन्ही गुड़िया की हंसी से फिजा गूंज रही थी और नायाब के चेहरे पर सुकून की एक खूबसूरत रोशनी फैल गई थी। पीछे से कदमों की चाप आई। अरमगान हमेशा की तरह नफीस सा लिबास पहने, मगर अब उसके चेहरे पर वो सख्ती नहीं थी, बल्कि नरमी और मोहब्बत की झलक थी। ये बिल्कुल तुम पर गई है, जिद्दी भी और हंसमुख भी। उसने अपनी बेटी को अपनी बाहों में लिया और मुस्कुरा कर कहा, और कुछ आप पर भी, खामोश मगर दिल की नरम। नायाब ने हंसते हुए पलकें झुकाईं। अरमगान ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, कभी सोचा था कि वो एयरपोर्ट का दिन हमारी जिंदगी का नया आगाज बनेगा? नायाब ने धीरे से सर हिलाया। हाँ, और कभी नहीं सोचा था कि आप ये कह पाएंगे। अरमगान ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा, जैसे उस लम्हे की गवाही आज भी महफूज करनी हो। मैंने उस दिन सीखा था कि कुछ बातें दिल में रखने से रिश्ते खो जाते हैं, और तुम्हें खोने का ख्याल ही मेरे लिए मौत जैसा था। नायाब ने मुस्कुराकर उसकी उंगलियों को मजबूती से थाम लिया। नन्ही सी जान ने दोनों की तरफ मासूमियत से देखा और हंसने लगी। फिजा में सुकून का जादू था। वो लम्हा उन दोनों के लिए एक मुकम्मल कहानी की गवाही था। वो कहानी जो एयरपोर्ट के शोर से शुरू होकर आज एक घर की खामोशियों में खुशबू बन गई थी।